من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قول آخر في قوله تبارك وتعالى وإذا النفوس زوجت. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن أبيه عن أشعث بن سوار جعفر سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال يسيل واد من أصل الأرش من ماء فيما بين الصيحتين ومقدار ما بينهما 40 عاما فينبت منه كل خلق بلي من الإنسان أو طير أو دابة ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على وجه الأرض قد نبتوا ثم توصل الأرواح وتزوج الأجساد فذلك قول الله تبارك وتعالى وإذا النفوس زوجت. اب مفسر رحمت اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارک کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کہ جب ہر نفس کو نفس سے ملا دیا جائے گا جوڑ دیا جائے گا. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ تو پہلا قول مبارک جو ہے مفسرین کا وہ تو یہ ہے کہ قیامت میں اللہ مومن کو مومن سے ملا دیں گے کافر کو کافر سے ملا دیں گے. اور اسی طرح یہ بھی آیا ہے کہ ہر کافر جو ہے اس کا جو قرین شیطان ہے ان دونوں کو ملا کے کھڑا کیا جائے گا. ایک قول مبارک اس میں بھی وہی بہرحال ملانے والی بات ہو گئی. اور دوسرا علماء نے فرمایا وہ بھی دراصل یہی قول ہے, ذرا اس کی تفصیل ہے کہ مومنوں میں جتنے اقسام پائے جاتے ہیں اعمال کے, ہر عمل والا جس کا عمل جس سے ملتا ہوگا وہ ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. کیا معنی؟ یعنی نمازی ہے نمازیوں کے ساتھ, حاجی حاجی کے ساتھ, غازی غازی کے ساتھ, شہید شہید کے ساتھ ملا دیے گئے. اسی طرح کفار میں جتنے بدبخت ہیں اور کافر جتنے ہم یعنی عقیدہ ہیں ان کو بھی اور ہم عمل ہیں ان کو بھی ملا دیا جائے گا. یعنی جو بت پرست ہیں ایک طرف, جو سورج پرست ہیں ایک طرف, جو آگ پرست ہیں ایک طرف, جو لکڑیوں کے پجاری ہیں ایک طرف, ملائکہ کے پجاری ہیں ایک طرف, قبر کا پجاری ہے ایک طرف. اسی طرح پھر اعمال کے جو اشکال ہیں ان میں بھی یعنی کیا معنی اللہ معاف کرے, زانی ایک طرف, شرابی ایک طرف, سود خار ایک طرف, راشی ایک طرف, یعنی ہر عمل ہر شکل جو ہے ان سب کو اللہ ملا کے علیحدہ علیحدہ کھڑا کر دیں گے. یہ ان کی جماعتیں ہیں اور یہ ان کی جماعت. ایک ترجمہ جو تھا وہ تو یہ پڑھا آپ نے. اب ایک دوسرا قول نقل فرماتے ہیں مفسر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ. انہوں نے فرمایا کہ ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آتا ہے کہ جب نفخہ اولا پھونکا جائے گا یعنی سور اول جب پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم اور فنا ہو گئی. جو پہلے مر چکے وہ تو پہلے مر چکے, یعنی جو اس وقت کوئی زندہ موجود ہوں گے آسمانوں میں زمینوں میں جو بھی ہیں ان پہ بھی فنا آ. اب اس نفخے اور دوسرے نفخے کے درمیانی مدت جو ہے وہ ہے 40 سال. بینہما 40 سنۃ, ان دونوں کے درمیان جو مدت ہے 40 سال ہے. تو اب وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک پانی کی نہر چلے گی اور وہ پانی جو ہے وہ ہر جگہ پہنچے گا جہاں 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 کوئی مردہ ہے, انسان ہے, جانور ہے, پرند ہے, چرند ہے, سب جگہ پر وہ پانی پہنچے. جب سب جگہ وہ پانی پہنچے گا تو پانی پہنچنے کے بعد اللہ ان کو پھر زمین سے پیدا کریں گے. جیسے سبزی پیدا ہوتی ہے, پانی پہنچا گندم نکل آتی ہے, پانی پہنچا دانے نکل آتے ہیں, پانی پہنچا درخت نکل آتا ہے. تو سب جو ہیں اپنے اپنے پیدا ہوں گے اور نکلیں گے.
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول مبارک میں یہ بات بھی موجود ہے کہ وہ ایسے شکل میں ہوں گے کہ اگر کسی نے پہلے کسی کو جانتا ہے، اگر وہ اس پہ اس وقت گزرے تو پہچان لے گا کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یعنی اپنی اپنی شکل پہ ہو۔ اب یعنی وہ زمین سے یوں پیدا ہو جائیں گے، بس زندہ نا، زمین سے نکلے، اگ رہے ہیں زمین سے، ہر چیز جو ہے وہ زمین سے اگ رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ حکم دیں گے نفخہ صور ثانیہ جو ہوگا تو وہ روح جسد سے ملا دی جائے گی۔ اب وہ روح جب آئے گی تو وہ آ کر اپنے اپنے جسد میں داخل ہو جائے گی، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب ان کو ملا دیا جائے گا۔ تو ایک قول مفسرین کرام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور اسی کے مطابق احادیث میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ نفخہ ثانیہ سے پہلے آسمانوں سے بارش برسے گی۔ تو اب اس میں آ گیا کہ وہ عرش کے نیچے سے نہر چلے گی، تو مانا تو ایک ہی ہے نا کہ پانی برسے گا، چاہے وہ نہر کے ذریعے آ جائے چاہے بارش کے ذریعے آ جائے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ پانی بھی ایسے ہوگا جیسے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے نطفے کی حیثیت بنائی ہے کہ وہ پانی سے ہی زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ نے فرما دیا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہر چیز کو ہم پانی سے زندہ کرتے ہیں۔ تو وہ گویا پانی ایسے ہوگا کہ جیسے اسی انسان کے لیے اللہ نے اس کا نطفہ دوبارہ بھیجا ہو، تو وہ دوبارہ جب آ کر اپنے ان مقامات پہ ملے گا تو اس سے آدمی جو ہے دوبارہ زندہ ہو۔ اور اسی طرح روایات احادیث میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ایک پانی ایسا بھی چلے گا، بارش آئے گی اور نہر یا سیل چل پڑے گی کہ جو آدمی یا جو جانور اس کا جثہ تھا، ہڈیاں تھیں، کوئی آگے چلی گئی، کوئی مشرق نکل گئی، کوئی مغرب نکل گئی، ہوتا ہے نا جی، ہم نے دفن کیا، سیل آ گئی، بارش آ گئی، اٹھا کے لے گئی، کوئی دریا آ گیا بہا کے لے گیا، تو اب ہڈیاں تو بگڑ گئیں، تو وہ پانی سب کو جمع کر کے پھر ان کے اسی مقام پہ جمع کر دے گا ذرے ذرے۔ جب جمع کر دے گا تو نفخہ صور پھونکا جائے گا، ثانیۃ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، ہر کوئی اپنے اپنے مقام سے جو ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ تو اس لیے بہرحال یہ اقوال مبارکہ بھی ذکر کیے گئے ہیں، لیکن وہی پہلا قول زیادہ راجح ہے علماء کے نزدیک کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے اندر ہر انسان کو اس کے ہم شکل اور ہم عمل کے ساتھ ملائیں گے، کافر کافر کے ساتھ، مومن مومن کے ساتھ، متقی متقی کے ساتھ، فاسق فاسق کے ساتھ، فاجر فاجر کے ساتھ، ہر عمل والا جس عمل کی شکل میں ہوگا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ جیسے اللہ نے فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجہم، اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ان کے جو قرین شیطان ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور بھی دیگر آیات ہیں جو اس بات پہ دلالت فرماتی ہیں۔ بہرحال مفسر رحمت اللہ علیہ نے یہ قول مبارک بھی ذکر فرمایا ہے۔ ایک قول یعنی یوں بھی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پیش کیا گیا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ سے۔ اب جناب فرماتی ہیں وَقَذَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَةَ وَإِكْرَمَةَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرَ وَالشَّعْبِي وَالْحَسَنُ الْبَصْرِي، انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ زُوِّجَتْ بِالْأَبْنَاءِ ابدان، کہ جب روحوں کو پھر بدن سے اللہ تبارک و تعالی جوڑ دیں گے۔ وَقِيلَ زَوَّجَ الْمُؤْمِنُونَ بِالْحُورِ الْعِينِ وَزَوَّجَ الْكَافِرُونَ بِالشَّيَاطِينِ۔ اچھا ایک قول یہ بھی آیا ہے کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کیا معنی؟ انہوں نے کہا زُوِّجَتْ ہے تزویج سے، اللہ مومنوں کو تو ملا دیں گے، حور العین سے ان کی شادی کر دیں گے، اور کافروں کو جو ہے وہ شیاطین سے جمع کر دیں گے۔ تو اس لیے وہ کافر شیطانوں سے مل گئے، مومن حور العین سے مل گئے۔ اللہ تبارک و تعالی تو وہاں اصل میں لفظ چونکہ زوجت ہے نا جی، زوج مانا ہوتا ہے جوڑا، ہمیشہ اسی لیے عورت کو کہتے ہیں زوجہ، زوج زوجہ، خاوند کو کہتے ہیں زوج۔ تو یہ کیا مانا ہوتا ہے؟ چونکہ میاں بیوی بھی ایک جوڑا ہے، اس لیے ان پر یہ لفظ اطلاق ہوتا ہے۔ تو اصل میں تو یہی ہے، یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ کافروں کو شیطانوں سے ملایا جائے گا، کوئی شبہ نہیں۔ مومنین کو حور العین سے ملایا جائے گا، کوئی شبہ نہیں۔ مومنین کو اپنے اعمال صالحہ والوں کے ساتھ ملایا جائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ علیحدہ اپنے انبیاء کی صفوں میں ہوں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس لیے بعض علماء نے اس قول کو بھی ذکر فرمایا، بعض علماء نے اس قول کو بھی ذکر فرمایا
بعض علماء نے اس قول کو بھی ذکر فرمایا، یہ تعارض نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ بعض لوگوں کو جن پر اللہ رحمت فرمائے قرآن کا مطالعہ نہ ہو یا تفسیر کا مطالعہ نہ ہو، تو ان کے دماغوں میں بلا وجہ پھر وساوس جنم لیتے ہیں کہ دیکھو جی ایک آدمی کبھی یہ کہتا ہے اور کبھی یہ کہتا ہے اور کبھی یہ کہتا ہے، کوئی پکی بات تو نہ ہوئی نا جی، کوئی پختہ بات تو نہ ہوئی نا، کیوں؟ دشمن تو پھر ایک بہانہ ڈھونڈتا ہے نا، جیسے مخالفین اسلام ہیں وہ تو آج بھی کہتے ہیں دیکھو جی 1400 سال گزر گئے اور مسلمانوں کی سب سے بڑی اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے، لیکن آج تک انہوں نے نماز ایک طرح کی تو نہیں پڑھی، کوئی کیسے پڑھتا ہے کوئی کیسے پڑھتا ہے، تو نماز میں بھی ان کا اتفاق نہیں۔ دشمنان تو ایک فرصت حاصل کرتے ہیں نا، موقع نکالتے ہیں نا اعتراض کرنے۔ انہوں نے کہا جی ایک سب سے بڑی اہم ترین عبادت جو ہے ان کی وہ نماز ہے، تو یہ اس نماز کے بارے میں بھی متفق نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے مسواک وضو کے ساتھ کرو، ایک آدمی کہتا ہے نماز سے پہلے بھی کرو، تو ان کا تو مسواک میں بھی جھگڑا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہر اٹھنے وقت رفع یدین کرتا ہے اور ایک نہیں کرتا، ایک فاتحہ پڑھتا ہے اور ایک نہیں پڑھتا، ایک دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھ کے آرام کرتا ہے اور ایک نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا تو آج تک نماز میں بھی نہیں کٹے ہوئے مسلمان، تو ان کا کیا اعتبار ہے؟ اس لیے دشمنان دین جو ہیں وہ ایسی فرصتیں اور ایسے مواقع حاصل کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل و دماغ میں غلط بات، حالانکہ ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ مسلمانوں کا شرف ہے۔ تمہیں آج تک عیسیٰ علیہ السلام کی نماز یاد ہے؟ بہت بڑے دعوے دار بنتے ہیں اپنے علم کے، آج ہمیں ذرا نصرانی حضرت عیسیٰ کی طرز پر نماز پڑھ دکھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے؟ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ نماز عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، ہر پیغمبر نے نماز پڑھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کسی نبی کے لیے 2 نمازیں فرض تھیں، کسی کے لیے 3 نمازیں فرض تھیں، کسی کے لیے زیادہ تھیں، کسی کے لیے کم تھیں، اور ہمارے آقا اور ان کی امت پر 5 نمازیں فرض ہوئیں اور لکھی اللہ کے ہاں 50 جائیں گی۔ لیکن آخر اتنے نصرانی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیتے ہیں، کبھی کبھی خدا بنا لیتے ہیں، تو چلو اپنے خدا کی ہمیں عبادت تو بتلائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے، اور وہ نماز میں کون سی آیت پڑھتے تھے، انجیل کا کون سا صفحہ پڑھتے تھے زیادہ؟ تو صفحہ تو ہمیں یاد کر کے کوئی ایک آدمی ان کا سنا دے نصرانی۔ یہودی ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرز کی نماز پڑھ کے دکھا دیں۔ اس لیے نماز ہی نہیں ان کے پاس، صرف گرجے ہیں بس۔ اتوار کے دن آ جاتے ہیں، کوئی گھنٹے بجاتا ہے، کوئی گھنٹی بجاتا ہے، کوئی پادری کے سامنے گھٹنا ٹیک کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس ہفتے میں نے یہ گناہ کیے ہیں، آپ کے سامنے میں اقرار کرتا ہوں۔ وہ جناب پانی کا چھینٹا دیتا ہے، صبغت اللہ کی طرف سے رنگ چڑھا رہا ہے، اور کہتا ہے جاؤ یہ ہفتے کے گناہ معاف، اگلے ہفتے تیاری کرو، میں جو یہاں بیٹھا ہوا ہوں تمہارے گناہ بخشوانے کے لیے۔ اور ہماری سزا حضرت عیسیٰ نے بھگتی ہے، 3 دن پھانسی لٹکتے رہے، ہمارے گناہوں کی سزا انہوں نے بھگت لی۔ یعنی نبی اس لیے آتا ہے کہ امت کے گناہوں کی سزا بھگتے، امت بعد میں گناہ کرتی رہے، نبی سزا پیش کی بھگت کے چلا جاتا ہے۔ یہ ہے مذہب اور یہ ہے عقل۔ اس کے مقابلے پر آپ مسلمانوں کو داد نہیں دیتے ہیں کہ جو عمل میرے نبی نے نماز میں کیا ہے وہ باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، کہ ہر عمل کو باقی رکھنے والے آج بھی موجود ہیں، اور حدیث کو زندہ رکھنے والے آج بھی موجود ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمایا اور آپ کو مسواک سے بڑی محبت تھی۔ احادیث مبارکہ میں آیا کہ حضور جب اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک فرماتے، نیند سے اٹھتے تو مسواک فرماتے، وضو سے پہلے مسواک فرماتے۔ تو اب صرف محدثین رحمہم اللہ یا ائمہ رحمہم اللہ کی فقہ میں سمجھ کے اندر افہام اور فہم کا فرق ہے کہ بعض نے فرمایا کہ بھائی یہ مسواک جو ہے عند کل صلاۃ، ہر نماز کے ساتھ، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وضو جب نماز کا کرو۔ اصل میں یہ سنت وضو کی ہے، سنت نماز کی نہیں، کیونکہ اس سے مراد ہے دانتوں کا صاف کرنا، ہاتھوں کا صاف کرنا، چہرے کا صاف کرنا، بازوؤں کا صاف کرنا۔ تو وضو کیوں کرتے ہیں ہم؟ اسی صفائی کے لیے۔
تو اس کا تعلق بھی چونکہ اسی صفائی اور طہارت سے ہے تو لہذا یہ وضو سے پہلے ہے، نماز سے پہلے نہیں۔ نماز سے پہلے تو ممکن ہے کہ کوئی اور خون نکل آئے، کوئی اور چیز نکل آئے، یا کچھ نہ نکلے تو صرف لعاب یا ہم اندر کریں گے یا کچھ کریں گے تو وہ تو مقام نہیں رہے گا۔ اس لیے اور بعد نے کہا کہ نہیں بھائی چونکہ لفظ ہے عند کل صلاۃ، ہر نماز سے پہلے حضور کرتے تھے، بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے حدیث مبارک کو سامنے لے لیا، تو حالانکہ منکر تو نہ وہ ہے نہ منکر وہ ہے، دونوں نے الحمدللہ سنت کو زندہ رکھا ہوا ہے، دونوں نے مسواک کو زندہ رکھا ہوا ہے، دونوں نے وضو کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح احادیث مبارک میں آ گیا، جتنی حدیثیں فاتحہ کے بارے میں آئیں زندہ موجود ہے، جتنی رفع یدین اور عدم رفع یدین کے بارے میں آئیں زندہ موجود ہیں۔ یہ شرف تو امت رسول اللہ کو ملا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی پاک کا کوئی عمل ایسا نہیں جو آج موجود نہ ہو، جو عمل حضور نے ایک دفعہ فرما لیا کرنے والے موجود، کوئی نہ کوئی کسی سنت کو الحمدللہ دامن سے لگائے ہوئے۔ اور پھر ہم تو اتنی بھی بتا دیتے ہیں نا کہ حضور پاک نے جمعہ کے دن بھی کون سی صورتیں پڑھی، بھئی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ حضور پاک بھی جمعہ کے دن فجر کی نماز میں بھی الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر۔ حضور پاک نے بھی عید الفطر میں کیا پڑھا، عید الضحیٰ میں کیا پڑھا، یوم العرفات میں کیا پڑھا، مینا میں کیا پڑھا۔ یہ شرف تو مسلمانوں کو ملا ہے کہ جن کو اپنے پاک نبی کا ایک ایک لفظ جو ہے یاد ہے، ایک ایک عمل جو ہے یاد ہے۔ یہ کوئی اعتراض والی بات، یہ تو فخر والی بات ہے، یہ تو شرف والی بات ہے کہ کوئی حدیث کوئی عمل میرے پاک نبی کا ایسا نہیں جو حضور نے کیا ہو اور مٹ گیا ہو، قیامت تک زندہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضور پاک کے فرامین مبارک آج بھی ہر جماعت نے پکڑے ہوئے ہیں۔ ایک جماعت نے ایک حدیث کو اچھا باقی رہ گئی یہ بات کہ بھئی ان میں اعلیٰ افضل کون ہے، بس جھگڑا تو اتنی ہے۔ وہ امام صاحب فرمائیں گے کہ یہ کرنا زیادہ ثواب ہے، وہ کہیں گے نہیں یہ زیادہ ثواب ہے۔ یہ تو کوئی نہیں کہتا نعوذ باللہ وہ نہ کرو تم کافر ہو، یا وہ نہ کرو تم کافر ہو جاؤ گے، یہ تو بات کوئی بھی نہیں کرتا۔ یہ تو صرف افضل اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں، اور تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب پہ کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یعنی آپ اندازہ کریں آج تک دنیا انسانیت میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اسماء الرجال پیش کر سکے۔ یعنی آپ دنیا کے ہر مذہب والے کو چیلنج کریں، ہندو ہے، سکھ ہے، نصرانی ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں انہیں کہے کہ چلو بھی جس نبی کو تم مانتے ہو یہ بات جو تمہیں پہنچی ہے اس نبی تک، ہمیں درمیان میں ذرا وہ آدمی تو گن دو کہ تمہیں یہ بات کیسے پہنچی۔ بھئی آخر ان کے پاس خود تو نبی ان کو ملا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی اپنی ملاقات تو نہیں ہے نا، جو اس صدی میں لوگ زندہ ہیں ان کی ملاقات تو نہیں، آخر ان کو عیسیٰ علیہ السلام سے پہنچی ایک بات۔ بھئی وہ کس نے پہنچائی، ذرا ہمیں وہ لائن تو ٹھیک کر دو، ذرا یہ سلسلہ اور کڑیاں تو جوڑ دو نا ہمیں کہ تمہیں یہ انجیل ملی، انجیل کہاں سے آئی، عیسیٰ علیہ السلام سے کس نے پڑھی، پھر اس نے کس کو پڑھایا، کس کو پڑھایا، کس کو پڑھایا، کس کو پڑھایا، تمہارے تک پہنچے، ہمیں ایک سند تو بنا کے دے دو۔ یعنی آج تک وہ بیچارے کہتے ہیں کہ جناب انجیل جو ہے نا اصل میں اتنا عرصہ تو پھر یاد ہی نہیں رہا، تو اتنا صدیاں گزرنے کے بعد کچھ عالم تھے ان کو اکٹھا کیا گیا تو ان کو جو یاد تھا جو انہوں نے لکھوا دیا وہی انجیل ہے، بس وہی انجیل ہے، اور تو کوئی ایسی دلیل ہے نہیں ہمارے پاس۔ یہ کمال بھی صرف امت محمد مصطفیٰ کو ملا ہے کہ آج ایک ادنے سے ادنا طالب العلم ہے، میرے مجھ سے زیادہ چھوٹا طالب العلم کون ہوگا، لیکن میں آج بھی اپنی سند حضور سے ملا سکتا ہوں کہ بھی مثلا میں نے اپنے باپ سے پڑھا، میرے باپ نے کس سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، حتیٰ کہ سمجھ جائے گی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جائے تو پھر تو بات ختم ہو گئی، پھر ہم نے علم پڑھا کیوں؟ یعنی ایک ایک عالم کی اپنی سند جو ہے وہ جائے گی۔ مثلا سارے ہندوستان میں جب علم آیا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بعد ان کی اولاد حضرت
نذیر حسین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے پھر سلسلہ علم کا چلتا آیا، تو اب سب اپنی سند ملائیں گے، جوڑیں گے کہ بھی پہلے حضرت شاہ ولی اللہ تک پہنچتی ہے، پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم کس سے حاصل کیا؟ یہ شرف بھی صرف امت محمد مصطفیٰ کو کہ تمام ائمہ کرام نے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ پورا سلسلہ محفوظ رکھا، اور اگر کسی آدمی نے درمیان میں کوئی ایسی بات بھی کی ہے فوراً محدثین نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ یہ آدمی جو کہتا ہے کہ میں نے سبق پڑھا ہے مولوی خیر محمد سے، تو یہ مولوی خیر محمد تو فوت ہو گئے، یہ تو پیدا ہی بعد میں ہوا ہے، تو اس نے کیسے سبق پڑھا ہے؟ اور پھر جب لفظ ایک آ گیا مثلا خیر محمد کا، انہوں نے کہا یہ بھی تحقیق کرو کہ خیر محمد کون ہے، جلندری، بہاولپوری، لاہوری، کراچوی، مہاجر مکی، مہاجر مدنی، کون اس نام کے تو سینکڑوں آدمی ہیں۔ پھر یہ بھی تحقیق کی، یہ شرف بھی ملا ہے تو امت رسول اللہ کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کسی امت کو نہیں ملا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو اللہ کا جو قرآن ہے اس کی بھی سند ہے، اس کی بھی سند ہے کہ بھئی ہم نے مثلا قرآن کس قاری سے پڑھا ہے، اس نے کس قاری سے پڑھا ہے، اس نے کس قاری سے پڑھا ہے، پھر یہ سند چلتے چلتے جائے گی حضرت ابی بن کعب تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت زید بن ثابت تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابی بن کعب نے کس سے پڑھا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ سے، اور حضرت محمد الرسول اللہ نے کس سے پڑھا ہے؟ حضرت جبریل سے، حضرت جبریل نے کس سے پڑھا ہے؟ رب العالمین۔ تو یہ شرف بھی اگر ملا ہے تو صرف امت محمد مصطفیٰ کو ملا۔ اب اگر کوئی آدمی مثلا بیچارہ قرات کے فن سے جاہل ہو، وہ سنے کسی سے کہ ایک آدمی پڑھ رہا ہے ضعفن اور ایک آدمی پڑھ رہا ہے ضعفن، ایک آدمی پڑھ رہا ہے مجریہا اور ایک آدمی پڑھ رہا ہے مجریہا، تو وہ کہو دیکھو مسلمان تو قرآن غلط پڑھتے ہیں، وہ تو اعتراض والا جاہل ہے نا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ قرات کیا ہوتی ہے، وہ تو اعتراض کرنے والا جاہل ہوا۔ جس کو پتہ ہوگا وہ کہے گا کمال ہے اس امت کا کہ اللہ نے جو 7 قراتوں میں قرآن اتارا ہے، 7 قراتیں آج تک محفوظ ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، اب بھی ہمارے پاس قاری موجود ہیں جو سب آگے قاری ہیں، 7 قراتیں جانتے، حتیٰ کہ 3 قراتیں شاذہ ہیں جو اشرا تک نہیں جانتے، اشرا کے قاری بھی موجود ہیں، اور الحمدللہ ایسے قاری بھی موجود ہیں کہ جن کو کہو کہ بھئی الف سے شروع کرو اور والناس تک روایت حفص میں پڑھو، پورا قرآن روایت حفص میں پڑھیں گے، پھر اس سے کہو کہ بھئی اب الف سے شروع کرو والناس تک روایت ورش میں پڑھو، وہ روایت ورش میں پڑھے گا۔ ایسے قاری بھی ہمارے ہاں موجود ہیں کہ الف سے لے کر والناس تک جس قرات میں حکم دیں گے اسی قرات میں وہ قرآن کا ختم پڑھے گا۔ تو یہ شرف اگر ملا ہے تو امت محمد مصطفیٰ۔ آج ایک آدمی نصرانی پیش کریں جو انجیل کے بڑے دعوے دار ہیں، ایک آدمی تو ان کا انجیل ہمیں الف سے لے کر یہ تک سنا دے۔ بڑی ایڈوانس قوم ہے نا جی، بڑی ترقی یافتہ قوم ہے نا جی، بڑی دنیا کی جدید ترین علوم کی ماہر قوم ہے، جو ان کے اپنے نبی کی کتاب ہے، بدبخت ایک تو اس کا حافظ پیش کر دیں، ایک پیش کر دیں پوری دنیا میں، ایک تورات کا حافظ پیش کر دیں کہ بھی ہمارا بھی یہ حافظ ہے جی، اس کو تورات یاد ہے، ایک آدمی پیش کر دے اور ہمیں کہیں ہم حضور پاک کے غلاموں کے ایک نہیں 1 لاکھ بھی کہیں تو پیش کریں، 1 لاکھ اگر چاہے تو قاری پیش کریں، 7 سال کے بچے ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جنہیں الف سے لے کر والناس تک قرآن یاد ہے، ہم ایسے بچے بھی پیش کرنے پہ تیار ہیں جن بیچاروں کو ابھی دنیا کی اچھی طریقے سے سمجھ نہیں آئی، لیکن مصلی پہ کھڑا کر دو لگا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، اتنا چھوٹا ہے، مصلی پہ کھڑا ہو مقتدی بڑا، امام چھوٹا، لیکن قرآن ایسے پڑھ رہا ہے جیسے موتی گر رہے ہیں، ایک حرف مجال ہے کہ کہیں غلطی کر جائے۔ تو یہ شرف اس امت محمد مصطفیٰ کو ملا ہے اور کسی امت کو نہیں ملا۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ بہت بڑی بدبختی ہوتی ہے، اور دنیا میں وہ بدبخت انسان ہیں جو ائمہ محدثین پر یا ائمہ فقہا پر یا ائمہ مجتہدین پر یا علماء امت پر اعتراض کریں یا ان سے بغض رکھیں، یہ سب سے بڑی شقاوت ہے اور بدبختی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے،
کہ انہوں نے اتنی خدمت کر کے آج اللہ کے دین کو اور مدنی پاک کی سنت کو ایسے ہمارے سامنے مستحضر کر دیا ہے کہ جو مسئلہ ہمیں ضرورت ہے بھئی یہ کتاب الطہارہ ہے، کتاب الایمان ہے، کتاب الصلاح ہے، کتاب الجہاد ہے، کتاب الجنائز ہے، یہ جناب مغازی ہے، یہ غزوات ہیں، یہ سرایا ہیں، ایک ایک یعنی آپ اندازہ کریں اتنی محنت کی ہے انہوں نے کہ حضور نے جتنی جنگیں لڑی ہیں کل 2600 آدمی مرا ہے اس میں، اور کوئی مذہب پیش کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور نے خود جتنی جنگیں لڑی ہیں کل جو جانی نقصان ہوا ہے وہ 2600 آدمی کا ہے۔ ہر جنگ میں انہوں نے مقتولین ڈھونڈے کہ اس جنگ میں کل کتنے آدمی کام آئے، حضور پاک نے کل کتنی جنگیں لڑی اور کہاں کہاں وہ جنگ لڑی، کتنے آدمی زخمی ہوئے، کتنے آدمی موقع پہ شہید ہو گئے، کتنے کافروں کے مارے گئے، ٹوٹل 2600 آدمی، اپنا اور پرایا ملا کر انہوں نے یہ بھی گن کے رکھ دیا تھا کہ کل کو کوئی دشمن اس پہ بھی اعتراض نہ کر سکے، ہمارے لیے یہ بھی ایک انڈیکس مہیا کر دے۔ پھر یہ تو پھر بدبختی ہوتی ہے نا، کوئی آج کہے کہ دیکھو جی امام بخاری نے بخاری شریف میں کتاب الایمان باندھا ہے، کتاب بد الخلق باندھا ہے، کیا حضور پاک نے یہ باب باندھے تھے؟ حضور پاک نے تو ایسا باب کبھی نہیں باندھا، حضور پاک نے تو بس ایک حدیث بیان فرما دی، امام بخاری نے یہ خود کیسے باندھ لیا؟ تو یہ ایک جہالت ہوتی ہے، جن کے دلوں پر اور دماغوں پہ زنگ لگ جاتا ہے وہ اچھے لوگوں کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جہاں بیٹھیں گے اچھوں کی برائی کریں گے، جہاں بیٹھیں گے ان کے بارے میں کیڑے نکالیں گے، اصل میں وہ کیڑے ان کے دل و دماغ میں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی اور ہر مسلمان کو ہدایت نصیب فرمائے کہ اگر ہم اپنے اکابر کو اپنے بڑوں کو اچھا نہیں کہہ سکتے تو اللہ برا کہنے سے بھی بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے بارے میں اگر حسن ظن ہم نہیں قائم کر سکے تو سوء ظن کی بیماری سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ہمارا حشر جو ہے وہ صالحین کے ساتھ کرے، اچھے لوگوں کے ساتھ کرے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اس کے ترجمے میں مفسرین نے یہ سارے اقوال نقل کیے۔ یہی تو کمال ہے محدثین کا، مفسرین کا، کہ اس آیت میں جہاں جہاں کوئی قول ملا جمع کر دیا۔ یہی وہ کمال ہے جو ابن کثیر نے کیا، یہی وہ کمال ہے جو ابن جریر نے کیا کہ تمام اقوال جہاں بھی ملے، کیوں کہ جب سارے قول جمع ہو جائیں گے تو جو اس کا لب ہے، جو مغز ہے، وہ سامنے آ جائے۔ یہ ہمیشہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کے تمام اجزاء پہ بحث ہو جائے، یعنی اس کے ایک ایک جز پہ بحث ہو جائے، تو اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ لب نکل آئے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں عدالتوں میں جب وکلا کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں تو جب گواہی دیتا ہے، اچھا جی کون سا دن تھا؟ انہوں نے کہا جی منگل کا دن تھا، وقت کون سا تھا؟ فلانا تھا، تاریخ کون سی تھی؟ فلانی تھی، تم اس وقت وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں یہ کر رہا تھا۔ جس آدمی کو تم نے دیکھا اس کا لباس کیا تھا؟ ایسے پہنے ہوا تھا، تم نے کھڑے دیکھا تھا، گرے دیکھا؟ یہ ساری بحث کیوں کرتے ہیں کہ وہ مغز نکل آئے، وہ اصل بات نکل آئے اور اصل حقیقت نکل آئے۔ اب جو یہ بحث کر رہا ہو کوئی کہ جی وکیل پاگل ہے، ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے، تو خود پاگل ہے، وہ کہ اتنی باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو صرف اس سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ تم نے مارا ہے کہ نہیں مارا، تو کون مانتا ہے کہ میں نے مارا ہے یا نہیں مارا؟ اس کو اصل مقام پر لانے کے لیے یہ ساری محنتیں کرنی پڑی، اسی لیے اصل دین تک پہنچنے کے لیے ائمہ کو یہ ساری محنتیں کرنی پڑی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی ان محنتوں کو منظور و مقبول فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں مفسر سارے قول جمع کر رہا ہے کہ بھئی انہوں نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی فرمایا، یہ بھی فرمایا، یہ بھی فرمایا، اور یہ اقوال تفسیری ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو قرآن کے لفظ کا ترجمہ علیحدہ شے ہے، تفسیر جو ہے وہ علیحدہ شے ہے، اس کو سمجھا کرے۔ ایک ہوتا ہے ترجمہ، ترجمے کا معنی تو یہ ہوتا ہے نا کہ عین اس لفظ کا جو ترجمہ بنے وہ کر دو، اس میں تو آپ ادھر ادھر جا ہی نہیں سکتے نا، اللہ معاف فرمائے۔ ایک ہوتا ہے کہ اس کی تفسیر کرنا، یعنی اس کو کھولنا، اس کو کھولنا، اس کو بیان کرنا۔ اب سمجھانے کے لیے جتنی زبانیں ہوں گی تو طریقہ بھی وہی ہوگا، کوئی آدمی عربی میں سمجھائے گا، کوئی اردو میں سمجھائے گا، کوئی ہندی میں سمجھائے گا، کوئی
بنگلہ میں سمجھائے گا، کوئی سنسکرت میں سمجھائے گا، کوئی آدمی کسی اچھا آگے سمجھنے والا جو ہے کوئی کند ذہن ہوگا، کوئی ذکی ہوگا، کوئی ذکاوت کے اعلیٰ درجے کا انسان ہوگا، اسی طرح پھر ان کو بات سمجھائی جاتی ہے، اسی طرح ان کے دماغوں میں بات جو ہے بٹھائی جاتی ہے۔ اس لیے یہ تفسیری اقوال ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ ترجمہ علیحدہ چیز ہے، تفسیر علیحدہ چیز ہے۔ اس کے بعد پھر ہوتا ہے استنباط احکام کہ ان آیات سے کیا کیا مسئلہ نکلا، اس حدیث مبارک کے بیان سے کیا کیا احکام مستنبط ہوئے اور کیا کیا مسائل نکلے، یہ کام ہوتا ہے ائمہ فقہاء رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی محنتیں منظور فرما کے سب کو ہدایت دے۔ جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک اور قول نقل فرما دیا کہ مومنوں کو حور عین سے ملایا جائے گا اور کافروں کو شیاطین سے ملایا جائے گا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ حکا القرطبی فی التذکرۃ کہ امام ابو عبداللہ القرطبی جن کی تفسیر قرطبی ہے، ان کی کتاب ہے کتاب التذکرہ، وہ احوال الآخرہ کے بارے میں ہے، یعنی قیامت کے بارے میں بڑی تفصیل سے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے۔ گو ان میں بھی بعض روایات ایسی ہیں جو ضعیف ہیں، لیکن ترغیب اور ترہیب میں روایات ضعیف بھی نقل کی جاتی ہیں کہ مقصود یا رغبت دلانا ہوتا ہے یا ڈرانا ہوتا ہے۔ تو رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ اب دیکھیں نا جی، یہاں قرآن میں آ گیا پابندی سے کہ جب قیامت ہو گئی تو پہلا سوال کیا جائے گا موعودہ سے، جس کو زندہ دفن کیا گیا تھا، اس سے پوچھا جائے گا تمہیں کیوں مارا گیا؟ اچھا، اور دوسری جگہ پہ یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے سوال کیا جائے گا قتل کے بارے میں کہ تم نے کسی کو قتل کیوں کیا، اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سب سے پہلا سوال کیا جائے گا نماز کے بارے میں۔ اب دیکھیں کتنی حدیثیں ہو گئی، 3۔ ایک حدیث میں آیا کہ پہلا سوال نماز کے بارے میں، ایک حدیث مبارک میں آیا کہ پہلا سوال جو ہے خون کے بارے میں، ایک حدیث مبارک میں آیا کہ پہلا سوال جو ہے موعودہ کے بارے میں، جیسے یہاں قرآن فرما رہا ہے موعودہ کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اب یہ دیکھے کوئی عام آدمی ہو جس کا حدیث مبارک پر عبور نہ ہو، جس نے ایک حدیث پڑھ لی ہو اور اللہ پاک رحمت کرے اسی پر پھر وہ اپنا دعوی علم کرتا ہو۔ وہ مثال مشہور ہے نا کہ کوئی آدمی کسی طرح چوہے کو ایک دفعہ ہلدی کی گانٹھ مل گئی تو وہ بھی حکیم بن گیا، وہ باقی جانوروں کا علاج کرنا اس نے شروع کر دیا، ابھی میں بھی طبیب ہوں، دیکھو میرے پاس دوا ہے۔ ہلدی کی گانٹھ جو ایک مل جائے کسی کو حکیم بن جائے، پھر تو انشاءاللہ قبرستانوں میں ہی اضافہ ہوگا، زندوں میں تو اضافہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اب جناب یہ محدثین اور فقہاء کا کام ہے، نے کہا بابا سمجھو، ایک حقوق ہے اللہ کے حقوق، ایک حقوق ہے بندوں کے حقوق۔ حقوق اللہ میں پہلا سوال نماز کے بارے میں ہو، حقوق العباد میں پہلا سوال خون کے بارے میں ہو، اور خون کے مقدمات میں پہلا سوال اس زندہ درگور لڑکی سے ہوگا جس کو زندہ درگور کیا گیا تھا، کیونکہ اس کا مدعی کوئی نہیں ہوتا، اس کی بارے میں کوئی پرچہ کٹانے والا بھی نہیں ہوتا، اس لیے اللہ پاک اس کے خود مدعی بن کے پوچھیں، اور پھر ان کو اتنا ذلیل کرنے کے لیے پوچھیں گے بھی اسی لڑکی سے کہ تم بتاؤ میری بندی کہ تمہیں کیوں قتل کیا، تاکہ وہ ذلیل ہو کہ اس کا گناہ تو ہے کوئی نہیں، ایک معصوم بچی کا کیا گناہ ہے بیچاری کا جو پیدا ہوئی اور اس کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ تو اس لیے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، تو اب الحمدللہ ساری حدیثیں بھی جمع ہو گئی، قرآن پاک کی آیت بھی سمجھ آ گئی اور کوئی جھگڑا بھی باقی نہ رہا، تمام احادیث رسول اللہ پر عمل ہو گیا۔ جیسے کہ احادیث پاک میں آتا ہے میرے آقا نے کہ حدیثوں میں آتا ہے، موجود ہے اور صحیح حدیثیں ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لے آئے سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ جب بھی صحابہ کا نام آئے تو کہا کریں رضی اللہ عنہ۔ یاد رکھو، صحابہ کی محبت نہ رہی تو دین مٹ جائے گا، صحابہ سے تعلق نہ رہا تو میرے بدنی سے تعلق نہیں قائم رہے گا۔ صحابہ ہی تو دین کے گواہ اور ذریعہ ہیں، اگر صحابہ نہ ہوں تو دین ختم۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا صدیق پہلے ایمان لے آئے، دوسری حدیث کہتی ہے نہیں حضرت علی پہلے ایمان لے آئے، تیسری حدیث کہتی ہے نہیں حضرت خدیجہ پہلے ایمان لے آئی، چوتھی حدیث کہتی ہے نہیں
حضرت صہیب اور خباب پہلے ایمان لے آئے. تو اب حدیث مبارک میں سارے آگے سے کہا وہ پہلے لایا، وہ پہلے لایا، وہ پہلے لایا. تو اگر آپ کسی دشمن کے سامنے حدیث رکھیں تو کہے گا بھی 4 میں سے پھر ایک سچی ہے، حالانکہ جھگڑا کوئی نہیں تھا. محدثین نے کہا بھائی سمجھو، اولیت جو ہے اولیت حقیقی ہوتی ہے، اولیت اضافی ہوتی ہے، اولیت مرتبی ہوتی ہے. مانا یہ ہے کہ جو لوگ سنجیدہ پکی عمر کے لوگ تھے، عورتوں میں پہلے ایمان لائی بی بی خدیجہ، اور سمجھدار مردوں میں پہلے ایمان لائے ابو بکر، بچوں میں پہلے ایمان لائے حضرت علی، غلاموں میں پہلے ایمان لے آئے صہیب، خباب، حضرت بلال اور یہ لوگ. تو اب سب پہلے ہو گئے کہ نہیں؟ غلاموں میں ان کا پہلا نمبر، بچوں میں ان کا پہلا نمبر، عورتوں میں ان کا پہلا نمبر، اور بڑوں میں ابی بکر کا پہلا نمبر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو تمام باتیں سچی ہو گئی. جنہوں نے کہا وہ پہلے ایمان لیا وہ بھی سچے، جنہوں نے کہا وہ پہلے ایمان لیا وہ بھی سچے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ اب موعودہ سے سوال کیا جائے گا کہ بِأَيِّ ذنب قتلت، وہ کون سا تیرا گناہ ہے جس کی وجہ سے تو قتل کی گئی. تو دفن کو قتل کہا گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے معافی چاہیں اور کوشش کیا کریں. یہ آج کل منصوبہ بندی کی بڑی وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، اور مسلمان ملکوں میں بھی یہ لعنت چل پڑی ہے کہ لوگ دوائیں کھاتے ہیں، بعض لوگ نس بندیاں کرواتے ہیں، بعض لوگ عورتوں کے اندر جو اللہ نے اس کے حمل کے لیے ٹیوبز رکھی ہیں وہ ٹیوب کو کاٹ دیتے ہیں، بعض لوگ استیصال رحم کا آپریشن کروا دیتے ہیں، نعوذ باللہ بعض لوگ مرد کرا دیتے ہیں آپریشن. یہ تمام چیزیں اسلام کے خلاف ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہے. ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. ہاں ایک ہے مجبوری کہ ایک عورت بیمار ہے، کمزور ہے، ایک بچہ ہو گیا، پھر اور بچہ ہو گیا، اور بچہ ہو گیا. اب اگر بچہ ہو تو وہ بیچاری کا زندہ رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا. آپ نے وقفہ کر لیا کوئی دوائی لے کر کہ بھئی 2 سال کم سے کم حمل نہ ہو، یا 1 سال حمل نہ ہو، یا 3 سال حمل نہ ہو. تو یہ وقفہ کرنا جو ہے جائز ہے. اور اس کا استدلال بھی کہاں سے کیا؟ اس کا استدلال بھی حدیث رسول سے کیا. علماء نے اپنی طرف سے نہیں کیا. اس کو شریعت میں کہتے ہیں عزل. صحابہ نے پوچھا تھا کہ حضور عزل کرنا جائز ہے؟ یعنی ایک آدمی اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے تو جب انزال کا وقت آتا ہے تو پانی باہر گرا دیتا ہے، تو کیا یہ عزل کرنا جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اگر بیوی راضی ہو، اجازت دے تو جائز ہے. کیونکہ جیسے تمہارا لذت اٹھانا حق ہے، اسی طرح بیوی کا بھی تو لذت اٹھانے کا حق ہے. اور عین جو اس کی لذت کا وقت ہے اس کو تم محروم کر رہے ہو، اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے ہو. اگر وہ اجازت دیتے تو ٹھیک ہے. تو اس سے علماء نے نکال لیا کہ جب عزل کی گنجائش نکل رہی ہے اجازت سے، تو اب اگر میاں بیوی حالات سے مجبور ہو کر کچھ دنوں کے لیے وقفہ کر رہے ہیں تو وہ تو جائز ہے. لیکن مستقل طور پر حمل کا بند کرا دینا جو ہے وہ حرام ہے. اور اسی طرح جب حمل ٹھہر جائے اس کا گرانا بھی حرام ہے، چاہے 1 مہینے کا ہو چاہے 2 مہینے کا ہو. لیکن اگر کوئی 4 مہینے کے بعد حمل گرائے گا تو وہ بالکل اسی طرح مجرم ہوگا جیسے زندہ کے قتل کا مجرم ہوگا. اور اس کے بدلے میں وہ توبہ بھی کرے اور ایک غلام خرید کر کے آزاد بھی کرے. اور اگر کوئی بچہ پیدا ہو کے چیخ مار لی پھر آپ نے مار دیا تو وہ انسان کے قتل کے برابر ہے. یعنی اس کے بدلے میں قتل ہوگا یا اس کے بدلے میں دیت ادا کرے گا، اور دیت بھی پوری ایک بندے کے برابر کی دیت دینی ہوگی جو کہ ایک انسان کامل کی دیت ہے. تو بہرحال ان مسائل میں احتیاط کیا کریں. آج کل لوگ اللہ معاف کرے. اور پھر مصیبت حضرت یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز تم شریعت کے خلاف کرو گے نا تو اس سے مصیبتیں پیدا ہوں. ایک بات یاد ہے، جب تم اللہ کے قانون کو چھیڑو گے عذاب آئے. اب یہی منصوبہ بندی دیکھ لو، بچے روکنا، گولیاں کھا لی بچہ نہیں ہوتا، گولیاں کھا لی حمل نہیں ٹھہرتا. نتیجہ کیا نکلا؟ زنا کے دروازے کھل گئے. پہلے کچھ نہ کچھ نوجوان لڑکیوں کو ڈر ہوتا تھا نا کہ میں اگر حاملہ ہو گئی تو گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی. اب اس کو تسلی ہے کہ انجیکشن لگوا لو 6 مہینے کے لیے حمل ٹھہر ہی نہیں سکتا، ایک گولی کھا لو حمل ٹھہر ہی نہیں سکتا. تو مطمئن ہو گئی، زنا کا دروازہ کھل گیا، حرام کا دروازہ کھل گیا. اب پھر اس کے اوپر کیا قدغن آپ لگا سکتے ہیں؟ اچھا، اور پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، یہ دوائیں جو بچیاں اپنے اس گناہ کو پردہ ڈالنے کے لیے کھاتی رہتی ہیں،
جب ان کی پھر حقیقی شادی ہوتی ہے اور بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بڑے بڑے بیماریوں کے مریض پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ان گولیوں کا اندر ایک اثر تو موجود ہے نا، ان کے اثرات، ان دواؤں کے اثرات جو ہیں، جیسے عورت حاملہ ہو اور آپ سخت قسم کا اینٹی بایوٹک دے دیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اندر بچہ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی عضو تباہ ہو جائے۔ بعض بچے کند ذہن ہو جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، بیچارے پیدا ہوتے ہیں دماغ کام ہی نہیں کرتا۔ بعض بچے پیدا ہوں گے تو اس کے ٹانگ کام نہیں کر رہی، کسی کا ہاتھ کام نہیں کر رہا، کسی کی آنکھ کام نہیں کر رہی، کسی کا ناک ٹیڑھا ہے، کسی کی ٹانگ ٹیڑھی ہے، کسی کا چہرہ سیدھا نہیں ہے، کسی کی زبان میں لکنت ہے۔ وہ اس بچے بیچارے کا کوئی مصیبت نہیں ہوتی، وہ ان ماؤں کا عذاب ہے جو انہوں نے بلائیں کھائی تھی حمل کے دوران۔ اس لیے جو بھی قانون قرآن کے خلاف بناؤ گے اس کا نتیجہ کوئی نہ کوئی اللہ کا عذاب ہے۔ جب تم خالق کے قانون کو ٹھکراؤ گے اس کا انجام اندر سے کیا نکلے گا؟ اندر سے انجام وبا نکلے گی، بلا نکلے گی، ہلاکت نکلے گی۔ جتنے قانون ہیں اب ایک ایک سب پہ نظر ڈال لو، سب پہ نظر ڈال لو، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب دیکھیں نا جی، مثال کے طور پر اللہ نے ایک نکاح اور طلاق کا مسئلہ رکھا۔ ٹھیک ہے جی، موافقت نہیں ہوتی، سلو کراؤ، نہیں ہو سکی، طلاق دے دی، السلام علیکم، بات ختم ہو گئی کہ وہ عورت جائے کسی دوسری جگہ شادی کر لے، مرد کوئی اور شادی کر لے، بعد السلام علیکم۔ کیا جھگڑا، کیا لڑائی، کیا فتنہ؟ نہیں، ہمارے یہاں ضد طلاق بھی نہیں دینی ہے اور گھر میں آباد بھی نہیں کرنا۔ طلاق دے دو، کہا طلاق، ہمارے قوم میں کبھی طلاق نہیں آئی، عجیب بات ہے، ایسی لعنت کی بات کر رہے ہو۔ میں طلاق دے کر ساری زندگی کے لیے اپنے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا لگوا لوں۔ وہ بغیرت کو یہ نہیں خیال آتا کہ جس کو میں طلاق نہیں دے رہا وہ جو زنا کرواتی رہے وہ کس پر ہے؟ وہ کلنک کا ٹیکا نہیں لگتا بدبخت کو۔ جب تم طلاق بھی نہ دو گے، تم آخر آدمی ہو، تمہاری بیوی ہے، تمہاری خواہش ہوتی ہے، عورت کی کیوں نہیں ہوتی؟ تمہارے جذبات ہیں کہ تم داڑھیوں والے بوڑھے ہو گئے، 80 سال میں مرنے کے قریب پہنچے ہو، قبر یاد نہیں، شادیاں یاد ہیں۔ تمہارے جذبات بھڑکتے ہیں، عورت کے جذبات نہیں بھڑکتے، وہ بندہ نہیں، وہ انسان نہیں، وہ غذا نہیں کھاتی، وہ خوراک نہیں کھاتی، اس کے جذبات اللہ نے نہیں رکھے ہیں۔ اب نہ تم طلاق دیتے ہو، نہ آباد رکھتے ہو، انجام کیا ہوگا؟ اچھا جی، لڑکیاں جوان ہو گئی، رشتہ نہیں ہو رہا، کیوں جی؟ کوئی بڑا آدمی نہیں ملتا۔ اب بچی بیچاری بیٹھی ہوئی ہے، کب تک صبر کرے گی؟ مجھے سمجھائے۔ گھر میں تم رسالے بھی لا رہے ہو، گھر میں ماشاءاللہ کبھی فلمی رسالے آ رہے ہیں، کبھی فلمی کتابیں آ رہی ہیں، کبھی فلمیں آ رہی ہیں، کبھی کہانیاں آ رہی ہیں، کبھی گانے آ رہے ہیں، یعنی روزانہ آگ کو آگ، خود تم کپاس کو آگ خود روز لگاتے ہو گھر میں۔ پھر اگر لڑکی نے کچھ کرے، بڑی بے حیا جی لڑکی، دیکھو دوست کے ساتھ چلی گئی، تو کیوں نہ چلی جاتی؟ کیا کرتی آخر وہ؟ اگر ہم اسلام پہ چلتے کہ بھائی لڑکی بالغ ہو گئی، اپنا امیر غریب جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے، رشتہ آ گیا، اللہ کا سہارا کرو، کیا جہید ہے، کیا مصیبت ہے، حق المال لڑکی کا حق ہے، جو تمہارے گھر میں توفیق ہے اس کو دے دو، اور دوسرے آدمی سے کہو بابا نہ ہم نے کچھ لینا ہے نہ دینا، جو تمہیں عقل مار دینی ہے وہ بیوی کی، وہ بیوی پھر تمہارے گھر میں آ رہی، اور جو ہم ماں باپ سے ہو سکتا ہے ہم اس کو دے دیں، نہیں ہو سکے گا تو ایک کتاب دے دیں گے دین اسلام کی، پڑھتی رہے، ہمارا ہدیہ ہے، ماں باپ کا غریب ہے، کیا کریں؟ پھانسی کھا جائیں، اپنے آپ کو بیچیں اور جہیز بنا کر لے آئیں، اور اس کے بعد نکاح کر دیتے۔ اب وہ لڑکا بھی محفوظ، لڑکی بھی محفوظ۔ اگر ہم قانون اسلام پہ چلیں گے، یاد رکھو تو امن ہوگا، کیونکہ ایمان امن سے ہے، اسلام سلامتی سے ہے۔ امن ملے گا تو ایمان سے ملے گا، سلامتی ملے گی تو اسلام سے ملے گی، سکون ملے گا، طمانینت قلب ملے گی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں اطمینان ملے گا۔ اور جتنی ہم قرآن و سنت کے خلاف چلیں گے اتنی اللہ کے عذاب آئیں، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آئیں گے، چاہے کان یوں پکڑو، چاہے کان یوں پکڑو، چاہے الٹا پکڑو، چاہے سیدھا پکڑو، جب بھی کوئی قانون تم قرآن و سنت کے خلاف بناؤ گے اللہ کا عذاب آئے گا، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب وہ عذاب کی شکلیں، کبھی اللہ بارش بند فرما دیتے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دریاؤں میں طغیانی بھیج کے برباد کر دیتے،
کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کھڑی فصلوں میں بیماریوں کا کوئی کیڑا لگا دیتے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریاں اور وبائیں پھیلا دیتے. یعنی آپ اندازہ کریں، میں کل کے اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ تھر کا ایک علاقہ ہے آپ کے ملک میں، اور اس میں 6 آدمی ہے جس نے بھوک کی وجہ سے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو مار ڈالا. یہ 6 آدمی، پہلا نہیں، 1 2 3 4 5 6 آدمی بھوک سے اپنے آپ کو جب زندہ نہیں رکھ سکے تو انہوں نے کہا ایسی زندگی سے موت بہتر ہے، مر گئے. اور مسلمان بے غیرت کو احساس نہیں ہوا کہ تیرے گھر میں 10 کھانے پکتے ہیں، تیرے گھر میں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، تیرے کتے کاروں میں پھرتے ہیں اور مکھن کھاتے ہیں، اور محمد عربی کی امت بھوکی مر رہی. یہ اسلام ہے؟ یہ کہاں کا اسلام؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ مجھے سمجھائیں کہ ایک غریب علاقے میں لوگ مر جائیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور لوگ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں. کون کہتا ہے یہ لوگ مسلمان ہیں؟ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر ابن الخطاب سب کے رضی اللہ عنہ وارضا، آپ نے فرمایا کہ اگر جس دن آپ خلیفہ بنے ہیں سیدنا امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے کروڑوں رحمتیں ہوں آپ پر، فرمایا اگر ایک کتا بھی، بندہ نہیں، فرمایا ایک کتا بھی اگر بھوک سے مر گیا تو قیامت میں جواب عمر کو دینا ہوگا. ایک کتا، بندہ نہیں، بندہ، ہمارے ہاں تو بندے کی بھی کوئی قیمت نہیں نا. اور فرمایا کہ اگر دریا کی پل پر گزرتے ہوئے بکریوں کا ریوڑ گزر رہا ہو دریائے فرات پر، اور اس پل میں کوئی سوراخ ہو اور بکری کی ٹانگ پھنس کے ٹوٹ جائے تو قیامت میں عمر پکڑا جائے گا کہ تم نے وہ پل ٹھیک کیوں نہیں کرائی، کہ جانور مر گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اور ہمارے آدمی مر جائیں بھوک سے، ایک طرف شادیاں ہوں قوم حضور کے نام پر اور حضور کی سالگرہ پہ کروڑوں خرچ کرے، اور دوسری طرف محمد مدنی کا امتی بھوکا مر جائے، ظالموں کو حیا بھی نہیں آتی، اللہ کا کوئی خوف بھی نہیں آتا کہ تم نے چراغوں پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیے لیکن مدنی محمد کا کلمہ پڑھنے والی بچی ننگی پھرتی ہے، پہننے کو کپڑا نہیں. اور تم سمجھتے ہو قیامت میں حضور ہماری شفاعت کریں گے؟ حضور ہمیں منہ لگائیں گے؟ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا، انہوں نے فرمایا خبردار، میں نے جو دو چادریں پہنی ہوئی ہیں مستعملہ میری چادریں ہیں، ان کو جلدی سے دھو کر سکھا کے مجھے انہی میں کفن دے دینا. صحابہ نے عرض کیا حضور اب تو اللہ نے اسلام کو بڑی عزت بخشی ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے، آپ کے لیے نیا کفن لائیں گے. فرمایا نئے کپڑے کی ضرورت زندہ کو ہوتی ہے، مجھے کیا ضرورت؟ فرمایا نیا کپڑا پہننے کے لیے زندہ آدمی کو ضرورت ہے، کسی زندہ انسان کو دے دینا. مجھے تو کپڑوں میں آپ نے دفن کر کے اللہ کے بعد بھیجنا ہے، قبر میں جا رہا ہوں، میرا معاملہ اللہ سے ہے، کپڑوں سے تو نہیں ہے. مجھے کیا ضرورت ہے جدید کپڑے پہننے کی؟ آپ نے قرآن کو کبھی نہیں پڑھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا معنی صرف یہ نماز روزہ ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین، اللہ نے فرمایا دیکھا میرا مدنی اس آدمی کو جو میرے دین کو جھٹلاتا ہے. اور دین کا جھٹلانا کیا ہے؟ فرمایا غریب کو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا. یہ دین کا جھٹلانا ہے کہ جب میں نے اس کو طاقت دی ہے، میں نے اس کو ہمت دی ہے، میں نے اس کو قوت دی ہے، تو اس نے مسکین کا، یتیم کا، غریب کا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ یعنی آج بھی میں دعوے سے اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں انشاءاللہ کہ اگر آج ہر کلمے پڑھنے والا مسلمان صرف صحیح معنوں میں اپنی زکوٰۃ کو صحیح جگہ پہ خرچ کر دے، امت محمد مصطفیٰ کا کوئی آدمی بھوکا نہیں مر سکتا.
میں پوری ذمہ داری سے اللہ کے کعبے کو سامنے رکھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ صرف زکوٰۃ جو 2.5% ہے، اور 2.5% تیری کل جائیداد میں نہیں ہے، مقصد یہ جو اللہ تیرے ضروریات کے بعد، تیرے بیوی بچوں کے خرچے کے بعد، تیرے روزمرہ کے خرچ کے بعد، تیرے قرضے ادا کرنے کے بعد جو اللہ نے تمہیں خالص نفع دیا ہوا ہے، اس میں تم نے 2.5% اور سال میں 1 دفعہ ادا کرنی ہے۔ میں اللہ کے کعبے کے سامنے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ قانون نہ ہر مسلمان اللہ کے ڈر کے سامنے اپنی زکوٰۃ کا خود حساب کرے اور صحیح لوگوں تک وہ زکوٰۃ پہنچا دے۔ کوئی آدمی میرے مدنی پاک کی امت کا بھوکا نہیں مرے، بھوک سے مر سکتا ہی صرف زکوٰۃ، باقی چیزیں تو علیحدہ ہے نا، باقی امداد تو حضور نے فرمایا کہ بھائی علیحدہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ کمال تھا نا کہ ان کے پاس رات کو جو کھانا آیا وہ فرماتے تھے کہ بھائی سارا کھا لو، بچاؤ نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت زیادہ ہے، انہوں نے کہا تقسیم کرو غریبوں کو، ابھی دے دو۔ انہوں نے کہا حضرت وہ صبح کھا لیں گے، انہوں نے کہا صبح خدا نہیں دے گا، آج جس خدا نے دیا ہے کل بھی وہی دے گا، اور پھر ضروری ہے کہ کل ہم زندہ بھی ہوں گے کھانے کے لیے، پتہ نہیں زندہ ہوں گے، اگر زندہ ہوں گے تو خوراک بھی دے گا۔ جو خدا بندے قدوس پرندے اڑ کے جاتے ہیں ان کا پیٹ بھر دیتا ہے، جو جانور کے جانور جنگلوں میں رہتے ہیں ان کا پیٹ بھر دیتا ہے، جو جانور صرف گوشت کھاتا ہے اس کو گوشت دیتا ہے، جو پرندہ صرف مچھلی کھاتا ہے اس کو مچھلی دیتا ہے، جو پرندہ کیڑے کھاتا ہے اس کو کیڑے دیتا ہے، جو پرندہ پتھر چاٹتا ہے اس کو پتھر دیتا ہے، وہ سب کو غذائیں دے رہا ہے۔ میں اس کے کلمے پڑھنے والا ہوں، مجھے غذا نہیں دے گا؟ وہ تو خیر اعلیٰ لوگوں کا مقام تھا، ہم کم از کم اتنی تو کریں کہ زکوٰۃ ادا کر دیں، ہم اتنی تو کریں کہ حضور کے نام کی محبت ہے اور چراغاں ہیں اور جناب محراب ہیں اور حضور کے روضے کی تشبیہیں ہیں اور کعبہ شریف کے ماڈل ہیں اور جناب مسجدوں پہ اور جناب بڑے بڑے عمارتوں پہ گیٹ بنائے جا رہے ہیں۔ کیا جی خوشی ہے کہ اس دن حضور تشریف لائے تھے، یہ خوشی تو ہے، لیکن اسی خوشی میں یہ بھول گیا علم یجد کا یتیمن فآوا، یہ کیوں بھول گیا؟ اللہ نے اپنے نبی کو یتیم کیوں بنایا؟ اللہ حضور کے والدین کو زندہ رکھنا چاہتے تو نہیں رکھ سکتے تھے؟ فرمایا میرا مدنی یتیم بنو تاکہ یتیموں پہ رحم کھا سکو، وجدک عائلا فاغنا، میں فقیر بنا کے تمہیں بھیج رہا ہوں تاکہ فقیروں پہ رحم کھا سکو، ورنہ اللہ کا نبی چاہتے تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بن جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا فرما دیتے اور عرض کر دیتے سارے پہاڑ سونے کے بن جاتے۔ جبریل تو اترا، انہوں نے کہا حضور اگر چاہیں اللہ فرماتے ہم سونے کا پہاڑ بنا کے آپ کے ساتھ چلا دیتے ہیں، چلتا جائے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو اس سے بڑے بڑے عظیم شان معجزے تھا، لیکن فرمایا میرا مدنی نہیں، ابھی ولادت تو نہیں ہوئی تو باپ فوت ہو گیا، ابھی آپ چلنا سیکھے تو ماں فوت ہو گئی، ابھی آپ جوانی میں نہیں آئے تو دادا بھی فوت ہو گیا، ابھی نبوت کا اعلان کیا اور پوری طرح ٹھکانہ بھی نہیں پکڑا کہ چچا فوت ہو گیا، اکیلا محمد کھڑا صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ان دور سے گزرے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا ایک دن صحرا میں گزر رہے تھے، یہ پیلو جانتے ہیں نا آپ، پیلو روہی کے لوگ جانتے ہیں، جال کے درخت پہ پیلو لگتے ہیں، لوگ پیلو کھاتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ یہ پیلو کا درخت ہے، اور فرمایا یہ جو ہے نا پیلا پیلا زیادہ رنگ میں، اس کو لو اور سرخ نہ توڑو۔ تو صحابہ نے کہا حضور آپ کو بھی پتا؟ فرمایا ہاں میں نے بکریاں چرائی ہیں انہی جنگلوں میں، یہ کیسے پتا نہیں ہے؟ میں نے خود کھایا ہے اس زمانے میں۔ اس لیے انبیاء کو اس دور سے گزارا جاتا ہے تاکہ پھر امت میں ان کے پاس ایسے لوگ آئیں گے جیسے بکریوں میں کوئی شرارتی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کوئی چل نہیں سکتی، کوئی دوڑتی زیادہ ہے، کوئی بھاگ جاتی ہے، کوئی اوپر چڑھ جاتی ہے، کوئی پہاڑوں پہ چڑھ جاتی ہے، تو اللہ پاک ان کی تربیت فرماتے ہیں تاکہ امت کے ہر دکھ کو وہ سمجھنے والا بنے، اسے پتہ ہو کہ میری امت کس حال میں گزرے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ذرے ذرے کے بارے میں سوال ہوگا۔ حقوق العباد میں پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور حقوق اللہ میں پہلا سوال خون کے بارے میں ہوگا، اور خون کے معاملات میں پہلا سوال اس بچی سے اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم بتلاؤ کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا،
یہ سوال بچی سے ہوگا، ذلت اس کے لیے ہوگی جس نے ایسا کیا ہے، کیونکہ قاعدہ یہی ہوتا، ورنہ پوچھنا تو اس سے چاہیے تھا نا کہ تم نے کیوں مارا، تم نے زندہ درگور کیوں کیا. لیکن یہ اور زیادہ ذلیل کرنے والی بات ہے کہ اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا تم بتاؤ کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا. اللہ تو جانتے ہیں کیوں قتل کیا، لیکن تاکہ وہ حشر کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہو جائے کہ ایسا بھی بندہ ہے جو اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دیتا، ایسا بھی بندہ ہے جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتا، ایسا بھی انسان ہے دنیا. اس لیے مفسر فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ هَكَذَا قِرَاءَةُ الْجَمْهُورِ سُئِلَتْ. ایک اصل میں وجہ یہ ہے کہ بعض قرآن نے ایک قراءت دوسری بھی پڑھی ہے کہ سألت، لیکن یاد رکھو کتنا فرق پڑ جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ سُئِلَتْ، اور بعد میں فرمایا سألت. سألت کا معنی ہوگا کہ وہ لڑکی خود پوچھے گی، سوال کرے گی کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. اور اگر آئے سئلت معنی پوچھا گیا، اس سے پوچھنے والی پروردگار عالم کی ذات ہوگی. ایک زبر اور زیر میں کتنا فرق آ گیا، لیکن وہی قراءت زیادہ راجح ہے سئلت. یاد رکھو سألت جو ہے یہ قراءت شاذ ہے، جمہور قراء جو ہیں انہوں نے اسی کو اسی طرح پڑھا ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جمہور نے اسی طرح پڑھا. وَالْمَوْءُودَةُ هِيَ الَّتِي كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَدُسُّونَهَا فِي التُّرَابِ كَرَاهِيَةَ الْبَنَاتِ فَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تُسْأَلُ الْمَوْءُودَةُ عَلَى أَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ لِيَكُونَ ذَلِكَ تَهْدِيدًا لِقَاتِلِهَا فَإِنَّهُ إِذَا سُئِلَ الْمَظْلُومُ فَمَا ظَنُّ الظَّالِمِ وقال علي بن ابي طلحه وذل الموءودة سئلت اي سالت وقضى قال ابو الضحاك سالت اي طالبت بدمها. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ موعودہ اس لڑکی کو کہتے ہیں جس کو زمانہ جاہلیت میں لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ ہمیں بیٹی کی وجہ سے آر نہ ہو، تانا نہ ملے، اس کو میراث میں شریک نہ کرنا پڑے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس سے سوال فرمائیں گے. اب مفسر فرماتے اسی بات سے اندازہ لگا لو کہ جب مظلوم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم پر یہ ظلم کیوں ہوا، تو پھر ظالم کے بارے میں تو خود بخود سمجھ رہو نا کہ اس کا کیا حشر ہوگا، اس کو کیسے نہیں پوچھ. اسی لیے اللہ قیامت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ فرمائیں گے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا مجھے مشکل کشا سمجھو، مجھے حاجت روا سمجھو، مجھے بھی الہ سمجھو، میری ماں کو بھی الہ سمجھو، تم نے لوگوں سے کہا تھی یہ بات؟ حالانکہ پوچھنا تو ان سے تھا نا جو یہ عقیدہ رکھتے تھے. لیکن جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں گے تو ان کفار اور مشرکین کا کیا حشر ہوگا. اس لیے یہ تحدیداً لقاتلھا. اور بعض علماء نے پڑھا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سَأَلَتْ، سألت منا طالبت بدمہا کہ وہ اپنے خون کا بدلہ مانگے گی. لیکن پہلی قراءت جو ہے وہی راجح ہے، اسی پر جمہور ہے. واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم. یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ملک میں دیکھا ہے کہ وہاں ایک میت کو جنازے کی گاہ کی طرف لے گئے اور آگے میت کو دفنانے کے بعد فوراً قبر پر اذان دی. بات گزارش یہ ہے کہ قبر پر اذان کہنا کسی حدیث مبارک میں ثابت نہیں ہے. کوئی حدیث مبارک ہمیں ایسی نہیں ملتی کہ جس کے بارے میں یہ آیا ہو، کیونکہ یہ دیکھیں کہ اذان جو ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہوتا. دیکھو نا اب جو ملک میں اذان ہوتی ہے اگر تم سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو، محلے والے محلے والی سنتے ہیں، مسجد والے جو قریب ہے مسجد کی سنتے ہیں، سپیکر والے سپیکر سے سنتے ہیں. اذان تو ہوتا ہی معنی اعلان ہے. ایک بات تو ہے نا، چلو بھی ایک بات حضور پاک نے ایک صحابی کو علیحدگی میں بتا دی، دوسرے نے نہیں سنی، وہاں تو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک بات تھی راز میں حضور نے فرما دی اور کوئی صحابی اس وقت موجود نہیں تھا، دوسرے صحابہ کو وہ خبر مبارک جو ہے نہیں پہنچ سکی. لیکن جب اذان ہو قبر پر، اور حضور کے زمانے میں کتنے لوگ فوت ہوئے، 1 2 3 4 نہیں، ہزاروں لوگ فوت ہوئے، کتنے جنازے حضور پاک نے پڑھائے. تو اگر یہ اذان والی بات ہوتی تو کوئی لکی چھپی نہ ہوتی بلکہ کھلی حدیثوں میں موجود ہوتی، پھر اس پہ خلفائے راشدین عمل کرتے، پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عمل کرتے.
یہ بھی ہمارے یہاں بدعات ہیں. جیسے ہمارے یہاں لوگ قرآن اوپر پھراتے ہیں، بعض لوگ ان کے سینوں پہ کلمہ شریف لکھتے ہیں، بعض لوگ کچی اینٹ پہ کلمہ لکھ کے اس کے سینے پہ رکھ دیتے ہیں، بعض لوگ کفنی لکھتے ہیں، پتہ نہیں الفی لکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں لکھتے ہیں. یہ صرف مولویوں کے روٹی کا ایک مسئلہ ہے، کیونکہ جو شریف آدمی روٹی نہ مانگے تم اس کو کبھی نہیں دیتے ہو، تو مولویوں نے بھی کوئی راستہ تو نکالنا ہے نا. آخر وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، روٹی تو انہیں کھانی ہے، ان کا بھی پیٹ لگا ہوا ہے، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی ضروریات ہیں، ان کے بھی حاجات ہیں. جو آدمی مستغنی ہو، غنا رہے، اکڑ کے رہے، کبھی تم نے پوچھا ہے کہ تیرے گھر رات روٹی تھی کہ نہیں تھی؟ کبھی تم نے نہیں پوچھا. انہوں نے کہا کہ چلو مسئلہ بناؤ، کیونکہ یہ کفنی لکھنے کے لیے اب کوئی منسٹر تو ان کو ملے گا نہیں، اس کو تو اپنا نام بھی نہیں آتا لکھنا، وہ کہاں کفن لکھے گا؟ لازمی مولوی بلانا پڑے گا. جب مولوی بلانا پڑے گا تو آخر مفت میں کون لکھتا ہے؟ کسی کے مردے پہ کوئی جاتا ہے مفت؟ تو آخر کچھ نہ کچھ اور نہ بھی ملے تو وہی مردے کے پرانے کپڑے مل جائیں گے، کوئی پرانے جوتے مل جائیں گے، لنڈا میں بیچ دے گا مولوی. کیونکہ جب دین بیچ رہا ہے ملے گا تو بدبخت کو انشاءاللہ یہی ملے گا، یہی انشاءاللہ پرانے کپڑے اور جوتے، اور قبر میں بھی جوتے انشاءاللہ، اور حشر میں بھی جوتے. کیونکہ جو بدعت پر عمل کرے گا قیامت تک ہر بدعت کا گناہ اس پہ آئے گا. اس لیے بہرحال یہ بدعات ہیں، ان چیزوں سے بچے. اللہ ایمان پہ خاتمہ کر دے. کفن مل گیا تو الحمدللہ، نہیں ملا تو الحمدللہ. اگر ایمان پہ خاتمہ نہ ہو، سارا قرآن شریف بھی سینے پہ رکھ دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. رام چندر جو مر جائے، کوئی جرنیل سنگھ کرنیل سنگھ مر جائے، اس کے سینے پہ قرآن رکھ دو، یا اس کی قبر کے اوپر، یا آپ جا کر جناب اس کے کفن پر کلمہ شریف لکھ دو، تو قبر میں فرشتے کہیں گے اوپر جو قرآن ہے نیچے جرنیل سنگھ ہے، کچھ نہ کہیں. وہ اصل وہ کلمہ دیکھیں گے جو اندر ہے. یہ باہر والے کلمے کچھ نہیں کرتے. دعا کرو اللہ ہمارا خاتمہ کلمے پہ کرے، ایمان پہ کرے بس. اچھا جی، باقی کہتا ہے کہ جہاں اذان کی آواز آئے گی تو شیطان بھاگ جائے گا. اچھا چلو ماشاءاللہ. تو جب شیطان بھاگ جائے گا تو مردہ جو ہے وہ صحیح جواب دے گا. اب شیطان کو قبر میں بہکانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا کام تمہارے مرنے تک تھا، بس تم مر گئے، وہ بھی بھاگ گیا، فرشتے بھی چلے گئے، نامہ عمل بھی لپیٹ دیا گیا. اب اس کو بھگانے کی کوئی ضرورت نہیں.